کافر جس کے لیے گانا سننا گناہ نہیں ہے، آج تو مسلمان بھی موسیقی کو روح کی غذا کہتا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اداروں میں باقاعدہ بچوں کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ موسیقی کی کلاسز چل رہی ہیں، اور اس کے لیے اہتمام اور باقاعدہ پیریڈ کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ بات ایک نصیحت اور عبرت کے طور پہ، اصلاح کے طور پہ ہم سب کے لیے، بدر میں 70 بڑے بڑے یعنی کافروں کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں سے جنازہ نہ اٹھا ہو، اتنے وہ مارے گئے، اور اس درد اور اس سوگ اور اس غم کے اندر انہوں نے احد کی جنگ تک گانا ہی نہیں سنا۔ اور یہاں رمضان کے اندر 40,000 مسلمان شہید ہو گئے غزہ میں، اور عین رمضان میں افطاری کے بعد جب پاکستان کے چینلز پر شو چلا کرتے تھے، بچہ، بزرگ، مرد، عورت، داڑھی والوں کو ڈانس کرا کے موٹر سائیکل، موبائل کے نام پر بےہودگی سجائی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کفار مکہ کا وہ جذبہ جو ان کا بتوں کے لیے تھا، آج کے نام نہاد مسلمانوں سے کہیں درجے بہتر تھا۔ وہ اپنے کافروں کے مرنے کے سوگ پر، غم پر گانا سننا اور سنانا بھول گئے تھے۔ تم کتنے بے حس ہو چکے ہو، نہ رمضان کا حیا، نہ قرآن کی شرم، نہ مسلمانوں کی شہادتوں کا غم، اور گانے سنے جا رہے ہیں اور گانوں کے اوپر انعامات دیے جا رہے ہیں۔ کس درجہ قومی اور ملی طور پر ہم ڈی گریڈ ہو چکے ہیں۔ احد کی جنگ تک انہوں نے گانے کی عورتیں بند کرا دی، فیسٹیول ختم، میوزک پروگرام بند، کہا اتنے 70 ہمارے مارے گئے اور ہم گانے سننے کے قابل رہ گئے۔ 40,000 مسلمان شہید ہو گئے، ہم تو زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم تو خوشی کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم تو کہکے لگانے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم تو سرے عام تفریح کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ کس منہ سے اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں؟ درد ہو تو بندہ زندہ ہی نہیں رہتا، غیرت ہو تو بندہ شرم سے مر جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے جہالت، کفر، بدتمیزی، بے حیائی اور بے شرمی کے اندر بلندی پہ فائز ہونے والی کافروں کی جماعت کی غیرت کا تقاضا یہ تھا، ہم گانے سننے کے قابل نہیں ہیں جب تک مرے ہوئے کافروں کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ کم از کم اتنا تو انتظار کر لیتے، کوئی محمد بن قاسم آئے، مسجد اقصی کو آزاد کرائے، پھر ہم مسکرانا شروع کریں گے۔ کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث آئے، آ کر مسجد اقصی کے دروازوں کو پاک کرے، پھر ہم اپنے چہروں پر مسکراہٹ سجائیں گے۔ میرے عزیز اور میرے پیارے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کافر کا کام ہی تجھے مارنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم اسلام اور دین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا پرچار کرنے میں اپنی نمائندگی ظاہر کر سکیں۔ بہرحال توجہ فرمائیں گے، یہ ایک بات تھی، شاید یہ میں نے عید کے خطبے میں عرض کرنی تھی، وقت نہیں تھا، نہیں کر سکا۔ آج احد کے ساتھ مناسبت بھی تھی، میں نے عرض کر دی۔ تو جسے یہ لگے نا گانا سنتے ہوئے کہ اس کا درد نہیں ہے فلسطین کا، وہ 1000 بار سنے۔ جسے پیپسی پیتے ہوئے لگے کہ یہ ہمارا درد نہیں ہے ان کا ہے، وہ ایک نہیں 1000 بار پیے۔ جسے ان کی مصنوعات استعمال کرتے ہوئے شرم نہ آئے، وہ 1000 بار کرے۔ لیکن جس کے اندر غیرت، حمیت، نبی پاک کی امت کا درد ہو، اسے کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ کافر بم مار کے حملہ کرتا ہے، تو ان کی مصنوعات خرید کے اس بم کے اندر بارود بھرتا ہے۔ بارود مسلمان کا ہے، بم اسرائیل کا ہے، اور سینے فلسطین کے مسلمانوں کے ہیں۔ وہ مجرم ہیں، وہ ملزم ہیں، تو میرے عزیز ہم کیا ہیں؟ منبر سے لے کے تخت پہ بیٹھنے والے ہم سارے بری ہیں، ہم سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ بہت کم ہیں جو پاس ہیں، وگرنہ بہت سارے مسلمان ملک ان کے سہولت کار ہیں۔
اللہ غیرت اسلامی مسلمان کو نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہیں۔ آپ نے خط لکھا، مکہ شریف میں تھے، اور فرمایا تیز رفتار ایک سوار کو دی، فرمایا فوراً پہنچاؤ مدینہ پاک میں، سرکار تک خبر پہنچاؤ۔ خط مبارک لیا، قاصد مدینہ پاک پہنچا، سرکار مسجد قباء شریف میں تشریف فرما تھے۔ پہنچا، نبی پاک علیہ السلام کا خط پہ حضور آپ کے چچا حضرت عباس نے بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو 7 صحابی تھے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ خط کھول۔ خط انہوں نے دیکھا، چہرے کا رنگ بدل گیا، رنگ بدل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ دیکھا، سمجھ گئے پیر ہوتا ہی وہ ہے جو مرید کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جائے۔ چہرہ دیکھ کر بھی بات سمجھ نہ آئے، مزاج سے آشنائی نہ ہو، تو وہ پیری مریدی کیا ہے، وہ استاد شاگردی کیا ہے، وہ والد اور اولاد کا تعلق کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا خط بند کر، ادھر نہیں کھولنا۔ اب خط حضور کے سامنے تو نہیں ہے، بظاہر سرکار کے سامنے تو نہیں ہے، پڑھا حضرت سعد نے ہے، چہرے کے تاثرات ان کے بدلے، لیکن سرکار سمجھ گئے۔ سرکار تو دیکھ رہے تھے عباس نے کب خط لکھا، خط لکھا کیا، دیا کس کو، پہنچا کیسے، سرکار تو سب کچھ ملاحظہ فرما رہے۔ فرمایا خط بند کرو۔ حضرت سعد سے فرمایا گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ عرض کی سرکار کوئی نہیں۔ فرمایا چلو اپنے گھر۔ حضرت سعد بن ربیع کے گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا دروازہ بند کرو، بند کر دی۔ ایک خاتون ان کی، 2 ان کی بیٹیاں، سرکار۔ فرمایا آپ خط کھولو۔ کھولا گیا خط۔ سرکار نے فرمایا سرکار لکھا ہے کہ 3000 کفار مشرکین ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے کر و فر کے ساتھ تیاری کر کے نکل پڑے، اور کسی قسم کی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، نہ اسلحے میں، نہ ساز و سامان میں، نہ تیر اندازوں میں، نہ سواریوں میں۔ 500 عورتیں گانا گانے والیاں ہیں، میدان جنگ میں ان کی پٹی کرنے والی ہیں، پانی پلانے والی ہیں۔ 500 عورتیں ہیں، 3000 سوار ہیں۔ سرکار کسر انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی، آپ اپنا انتظام فرما لیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا خط بند کر، کسی کو بتانا نہیں، بتانا نہیں۔ توجہ حضرات رکھیے گا، بتانا نہیں۔ حضرت سعد کی بیوی ساتھ تھی، آواز ان کے کانوں میں پہنچی۔ سرکار باہر تشریف لے گئے۔ سرکار نے آپ اجلہ صحابہ سے مشورہ فرمانا، حضرت صدیق، حضرت فاروق، مولا کائنات، ان ہستیوں سے مشورہ فرمانا۔ سرکار باہر تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی آئی، کہنے لگی سرکار نے آپ سے کیا بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا لگے، یہ میرا اور سرکار کا معاملہ ہے۔ نبی اور امتی کے درمیان بیوی بچے آ جائیں وہ رشتہ کیا ہے؟ نبی اور امتی کے درمیان دنیا داری آ جائے وہ رشتہ کیا ہے؟ رب کے حبیب اور امتی کے درمیان دنیا داروں کے معاملات آ جائیں وہ رشتہ کیا ہے؟ صحابہ کا مزاج یہ ہے، سرکار اور ہمارے درمیان بیوی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں ہے، بس یار ہو اور غلام ہونا چاہیے۔ یہ تعلق اس چیز کا نام ہے، محبت اس چیز کا نام ہے۔ ہم تو دولت، عشرت، ثروت، سلطنت، حکومت ان مزوں میں پڑ گئے، عشق مصطفیٰ تو بہت دور کی چیز ہے۔ بابا کھانے پینے کا نام عشق نہیں ہے، لنگر پکا کر تقسیم کرنے کا نام عشق نہیں ہے۔ کرنی پڑتی ہے راہ عشق میں چلنے کے لیے، کبھی نیزے، کبھی پھانسی، کبھی خنجر کی تلاش۔ لنگر کھانے والا عشق آسان ہے، اور سولی پہ چڑھ کے قرآن پڑھنے والا عشق حسین ابن علی کا کام ہے۔ لنگر کھانے والا عشق آسان ہے، لیکن 70 زخم لگوا کے سرکار کے سامنے ڈھال بن کر اس عشق کو کرنے والے کا نام حضرت طلحہ ہے۔ چاول کی پلیٹ پر مذہب بیچنا یہ آسان ہے، لیکن کوڑے لگ رہے ہوں، سرداران مکہ سر پر کھڑے ہو کے اذیت دے رہے ہوں، لیکن کوڑے کھا کر بھی کہے کھاتا اگرچہ تمہارا رہا ہوں، لیکن اگر وجود کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ سید زہرا کے بابا کا ہے۔ حضرت بلال نے آہت کی صدائیں لگا کے بتا دیا، جسم سے روح کا تعلق تو ٹوٹ سکتا ہے،
لیکن بلال سے محمد مصطفیٰ کا تعلق ٹوٹ نہیں سکتا۔ یارو عشق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا تو نے سن لیا؟ بیوی کہنے لگی میں نے سن لیا، نہ بتاؤ۔ کہا اچھا اب تیری معافی نہیں ہے۔ پکڑا ہاتھ بیوی کا، چل پڑے، کہا تجھے سرکار کے پاس لے کے جاؤں گا۔ ساتھ چل پڑے، سرکار گھوڑے پر سوار تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے حضرت سعد اپنی بیوی کو لے۔ سرکار رک گئے، فرمایا سعد خیریت؟ عرض کی حضور آپ نے جو مجھے اپنا راز عطا فرمایا وہ اس نے سن لیا ہے۔ سرکار ایک تو مجھے معاف فرمائے، اگر اس کی وجہ سے راز افشا ہو گیا میں مجرم نہیں ہوں۔ حساسیت دیکھیے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے تعلق کی۔ حضور اس کی وجہ سے ہو گیا تو مجھے معاف فرمانا، میں آپ کے راز کو افشا نہیں کروں گا۔ سرکار یہ آ گئی ہے، یہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہے، اس کی کیا سزا بنتی ہے آپ خود اسے تجویز فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا ساتھ جاؤ، لے جاؤ، مجھے اس پہ بھی بھروسہ ہے اور تجھ پہ بھی بھروسہ ہے۔ عشق ہو تو یار کو پسند آ جائے، مزہ تو اس عشق کا ہے نا۔ اٹی ہی کیوں نہ ہو، یار کے خریداروں کے لیے اٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن مالکوں کو پسند آ جائے تو اس اٹی کا بڑا مول ہے۔ سرکار نے فرمایا تیری محبت پہ بھی بھروسہ ہے، اس کی وفاداری پہ بھی بھروسہ ہے، جاؤ واپس بھی۔ یہی حضرت سعد آگے چل گیا، سرکار نے مشورہ فرمایا، اور اس مشورے سے پہلے کبھی بھی رئیس المنافقین کو سرکار نے نہیں بلایا تھا۔ اس مشورے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس کو بھی بلایا گیا۔ سرکار نے فرمایا مشورہ دو۔ اب صحابہ کرام اور رئیس المنافقین وہ بھی اس مشورے میں شریک۔ اس نے کہا کہ سرکار مدینہ طیبہ میں رہ کر ہم دفاع کریں، باہر نکل کے حملہ کرنا مناسب نہیں ہے، مقابلہ کرنا۔ یہاں رہ کے ہم وہ محاصرہ کر لیں گے، تھک ہار کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے، حضرت سعد جیسے، حضرت امیر حمزہ بھی اس میں شامل ہیں، سید الشہداء آپ بھی، اور نوجوان صحابہ۔ عرض کی سرکار بدر کے اندر 313 تھے، تب ہم نے میدان میں نکل کے ان کو چاروں شانے چت کر دیے تھے۔ اب تو سرکار آپ کے غلاموں میں بڑے بڑے حضور کے غلام، بڑے بڑے اجلہ، بڑے بڑے وفادار آ گئے، 1000 کی تعداد بنتی ہے۔ سرکار نے باہر نکل کے میدان میں بتائیں گے سرکار کے وفاداروں کی جرأت اور استقامت کا حال کیا ہے۔ سرکار علیہ السلام کثرت رائے اسی طرف تھی کہ باہر نکلے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اگرچہ نبی پاک علیہ السلام پر مشورہ سنت ہے، لیکن مشورے پہ عمل کرنا سرکار پہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے احد کے مقام پر اس مشورے کو سرکار نے نافذ فرما کے امت کو بتا دیا۔ اگرچہ کتنے ہی بڑے منصب پہ ہو جاؤ، لیکن مشورے سے اعراض نہیں کرنا، مشورہ کر لینا، سنت کا ثواب بھی ملے گا اور نبوی برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، سرکار علیہ السلام کے سر اقدس پہ امامہ شریف باندھا۔ ذوالفقار جو تلوار ہے نا مولا کائنات، یہ سرکار کی اپنی تلوار مبارک ہے۔ ذو کہتے ہیں والی، فقار نکلا ہے فا قاف را فقر سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تلوار جس کے کئی زاویے ہوں جن سے کافر کے سینے کو چھلنی کیا جا سکے، یعنی ایک یک طرفہ حملہ نہ کرے، ہر طرف سے حملہ کرے اور ہر طرف سے کاٹ کر رکھ دے، اسے ذوالفقار کہتے ہیں۔ سرکار کی اپنی تلوار مبارک، تلوار ہمائل کی، سرکار نے خود مبارک پہنی، چہرہ مبارک، زرہ مبارک پہنی، سرکار پورا جنگی سامان پہن کر باہر کا شانہ اقدس پہ تشریف لائے۔ قربان جاؤں اللہ کے حبیب مصلی پہ کھڑے ہیں، قلب مبارک میں یہ خیال آتا ہے مالکہ کافروں کے تانے بڑھ گئے، شکوے بڑھ گئے، طنز بڑھ گئے، کب تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ دل میرا یہی کرتا ہے پڑھوں، لیکن اب ان کے طنز، شکوے اور ان کے مینے برداشت نہیں ہوتے۔ دل میں خیال آیا، قلب مبارک میں خیال آیا
اور کبھی کبھی سرکار چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ عرش کے مالک نے فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، جدھر تیری مرضی ہے ادھر ہی قبلہ بنا دے۔ قرآن مقدس نے اس منظر کو بھی بیان کیا۔ سرکار مصلی پہ قلب میں خیال آیا، خیال مبارک کا یہ حال ہے کہ قبلے بدلتے ہیں تو جب زبان رسالت معاب میں لفظ دعا بن کے آتے ہوں گے تو عرش کا سینہ چیر کر قبولیت کے قریب جاتے ہوں گے۔ جس محبوب کے خیال کا یہ حال ہے، کائنات کا مرکز قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ الحرام ہے، جب کائنات کا مرکز یار کے خیال سے بدل جاتا ہے تو کائنات کی تقدیر مصطفیٰ کی دعاؤں سے بھی بدل جایا کرتی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، کائنات سارے یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، ہر فرد ہر بشر کی ہر مخلوق کی یہ خواہش ہے مالک راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے شامل ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توجہ فرمائیں، ایک سرکار کی یہ ادا ہے، مصلی پہ ہیں، خیال آتا ہے، اللہ فرماتا ہے یار جس طرف دل کرتا ہے نا چہرہ کر لے۔ آج یار کے چہرے کا انتظار قبلہ کر رہا ہے، کائنات ساری کے لیے جہت قبلہ متعین ہے، ڈائریکشن کعبہ شریف کی متعین ہے، ہند میں ہے یا پاکستان میں، شرق میں ہے یا غرب، شمال میں ہے یا جنوب میں، اطراف عالم میں جہاں بھی ہے، حکم ہے کہ منہ ادھر کرنا ہے۔ پتہ نہیں ہے تو میپ لگا لے، میپ کا زمانہ نہیں، پرانا زمانہ ہے، تحری کرے، سوچو بچار کرے، کوئی بندہ بشر نہیں ہے بتانے والا، خود سوچے ادھر ہو سکتا ہے، ادھر ہو سکتا ہے، جہاں دل مطمئن ہو جائے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ فرمایا ہر ایک کے لیے سمت متعین ہے، لیکن کائنات کے حبیب کا یہ شرف اور یہ اعزاز ہے۔ رب نے فرمایا محبوبہ کائنات ساری کعبے کی محتاج ہے، اور کعبہ بھی اگر جس کا محتاج ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ ایک یہ ادا ہے، اس ادا کا ذکر بھی قرآن میں دوسرے پارے میں پہلے صفحے میں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق یہ فعل مضارع ہے اور مضارع کے اوپر قد داخل ہے، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج اگر کلمہ پڑھ کے رب کے حبیب سے چہرہ پھیرے تو تیرے میرے چہرہ پھیرنے سے یار کی عظمت میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ رب جو فرما رہا ہے نا محبوبہ کائنات ساری چہرہ پھیرتی ہے تو پھیرنے دے، ہم جو ہیں دیکھنے والے، آنے جانے والوں کو دیکھنے والوں ادھر دیکھو، توجہ کرو، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، مالکہ کیا تقلب وجہ کا،
چہرے کے پلٹنے کو، چہرے کے پھرنے کو، چہرے کے اٹھنے کو، سر کے اوپر نیچے ہونے کو۔ جو محبوب کے سر اقدس کے اٹھنے کا مالک اتنا حیا کرتا ہے، وہ محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کتنی لاج رکھتا ہوگا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایک یہ ادا ہے جو قرآن میں ہے، نص قطعی ہے، حکم قرآنی ہے، یہ ادا بھی محبوب کی بیان کرنا آل اسلام پہ لازم ہے۔ اور ایک یہ ادا ہے جو سورہ النساء کے اندر چوتھے پارے کے اندر ہے، رب کے حبیب جنگی سامان پورے اسلحے سے تیار ہو کے باہر تشریف لاتے ہیں، قرآن اس منظر کو بھی کھینچتا ہے۔ میٹھی میٹھی باتیں سنا کر، داد لے کر، تحسین لے کر امت کو آدھا پیغام دینا اسلام کا یہ انصاف نہیں ہے۔ سرکار مصلی پہ ہوں، کعبۃ اللہ بدل جائے، مسجد اقصی سے کعبہ شریف کی طرف رخ متعین ہو جائے، یہ بھی رحمانی مزاج ہے۔ اور رب کا حبیب احد کے لیے جنگ کا سامان پہن کر کاشانہ رسالت سے باہر تشریف لائے، صحابہ کی صفیں باندھے، رب کو یہ ادا اتنی پسند آئے۔ محبوبہ، ہم اگر کعبے کے بدلنے کے انداز کو بیان کرتے ہیں تو احد کے لیے آپ کا جنگی سامان بیان کرنا بھی رب کی اپنی سنت ہے۔ پیارے مسواک کرنا بھی سنت ہے، ٹخنے ننگے کرنا بھی سنت ہے، نماز کے انداز بھی محبوب کی سنت ہے، اور جنگ کے لیے صفیں ترتیب دینا بھی یار کی سنت ہے۔ آج ہمیں یہ صفیں تو یاد ہیں، یہ صفیں تو یاد ہیں، لیکن وہ جنگ کی صفیں بھول گئے۔ اسی لیے عرب سے عجم تک ہر طرف روح کا عالم ہے، سکتہ تاری ہے، خاموشی ہے، ہر طرف ایک بے حسی کا عالم ہے، اور مسلمان کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں۔ جب تک مسلمان مسجد اور میدان کی صفوں میں یکساں تھے، یہاں بھی برابری اور وہاں بھی برابری، یہاں بھی کندھے جڑے اور وہاں بھی کندھے جڑے، تب تک اسلام غالب تھا۔ آج مسجد میں، حرم میں تو کندھے جڑتے ہیں، لیکن میدان میں ایک کا چہرہ ادھر، ایک کا ادھر۔ ایران والے کہتے ہیں یہ ان کی جنگ ہے، سعودیہ والے کہتے ہیں یہ ان کی جنگ ہے، غزہ کے مسلمانوں کا اپنا مسئلہ ہے، پاکستان والے کہتے ہیں ہماری سرحدیں محفوظ، ہم کیا کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو احد کے اندر خطبہ دیا تھا، کبھی پڑھے وہ خطبہ؟ ادھر توجہ رکھیں ذرا، ادھر شفقت فرمائیں۔ احد سننے کے لیے بھی بندہ دلیر ہونا چاہیے، خالی لنگر کھا کے ڈکار مارنے والا احد سن بھی نہیں سکتا اور مجھ جیسا ناکارہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ان سادات کی نظر کرم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں بھی اس قابل لائق نہیں۔ ہم سب کو اپنا لیول رکھنا چاہیے کہ احد سن رہے ہیں، قصہ کہانی نہیں سن رہے، کوئی مایا نہیں سن رہے، احد سن رہے ہیں، جس میں سرکار خود عید کا لباس پہننا بھی یار کی سنت ہے، اور احد کا جنگی لباس پہننا بھی یار کی سنت ہے۔ کہتے ہیں میدان میں نکل کے نعرے لگا کے کیا کرتے، مسجد میں ختم نبوت کا نعرہ لگا لو، مسجد میں حضور کی عزت کا نعرہ لگا لو، محفل کر لیں، کانفرنس کر لیں، مشن ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ بھی یہ رسول کا مشن ہے، اور جب دین پہ وقت آئے تو میدان میں نکل کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا یہ بھی یار کا مشن ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تلوار ہاتھ میں، امامہ شریف میرے سرکار کے صحرا سجا ہوا ہے۔ آج دولہے کا صحرا سجتا ہے نا، محلے والے بلائیں لیتے ہیں، مائیں بیٹیاں بہنیں بچے بزرگ بلائیں لیتے ہیں، اس کے سر کا صدقہ اتارتے ہیں۔ یہ ناقص لوگ ناقص دولہے کا ناقص صدقہ اتارتے ہیں، وہ کامل ذات کامل محبوب کا کامل صدقہ اتارتی ہے۔ سرکار کے سر اقدس پہ صحرا سجا ہوا ہے، عرش سے فرشتوں نے بھی بلائیں لیں ہوں گی، حوروں اور غلمانوں نے سلامی پیش کی ہوگی،
کائنات کے مالک نے خود محبوب کو خراج عقیدت محبت برا سلام پیش کیا، اور کائنات کے مالک نے بتایا زمانے والوں جب میدان جنگ کے اندر سپہ سالار جاتا ہے اعلان حکومتیں کیا کرتی ہیں، اعلان حکومتوں کے تاجدار کیا کرتے ہیں۔ آج احد کے میدان میں نبیوں کا سردار جا رہا ہے، اعلان کرنے والا دنیا دار نہیں ہے بلکہ کائنات کا پروردگار ہے۔ مالک نے جو اعلان فرمایا، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ غَدَوْتَ اذکر، محبوب یاد کرے نا، یاد کرے۔ یاد کسے کرایا جا رہا ہے؟ ایک وہ تھوڑا سا قرآن کا نقشہ بیان کر، قرآن سورہ فیل، سورہ فیل علم تر کیفا، محبوبہ وہ دیکھا نہیں آپ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ محبوب کائنات میں جلوہ گر ہو رہے بعد میں، ہاتھی والوں کا واقعہ پہلے دیکھا نہیں آپ نے؟ محبوب دیکھا نہیں قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کا کیا حال کیا، فرعون کے ساتھ کیا دیکھا نہیں آپ نے؟ بندہ دیکھتا تب ہے نا جب آنکھ ہو، آنکھ تب ہوتی ہے جب وجود ہو، اور وجود تب ہوتا ہے جب روح ہو۔ گھر جا کے آپ سمجھ لینا گلا شکوہ تو آپ سے ہے نہیں، اور ہاتھ ہلا کے سبحان اللہ خیرات میں لینے کا عادی بھی نہیں، دل کرے تو کہہ دینا، نہ کرے تو تب بھی بسم اللہ۔ یہ محبوب کب سے دیکھ رہے ہیں؟ محبوبہ دیکھا نہیں جب آدم کو جنت سے ہم نے زمین پہ اتارا؟ دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ ٹھہرا؟ دیکھا نہیں فرعون کو غرق کیا ہم نے نیل کے اندر؟ دیکھا نہیں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو؟ دیکھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جو تختیاں؟ دیکھا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا؟ دیکھا نہیں پنگوڑے میں رب کا پیغمبر کیسے کلام کر؟ یہ محبوب کب سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنے کے لیے تو آنکھ ہے، آنکھ کے لیے نور ہے، اور آنکھ تب ہوتی ہے جب وجود ہو، وجود تب ہوتا ہے جب روح ہو۔ زمانے والے کہتے ہیں محبوب کی آمد بعد میں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ شروع ہے۔ میں نے کہا نبیوں کے زمانے تو بہت بعد کے ہیں، کائنات والوں کے وجود میں روح بعد میں آئی ہے، اور کائنات کی روح ہے روح مصطفیٰ۔ کائنات کے وجود کی روح روح مصطفیٰ ہے۔ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک وجود کائنات بعد میں بنا ہے، اور روح مصطفیٰ رب نے اپنے نور سے پہلے بنائی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، محبوبہ یاد کرو۔ اب اس عز پہ ذرا غور فرمائیں، قرآن ہے نا، قرآن ہے، غوطہ لگاتے ہیں تھوڑا اس اِذْ غَدَوْتَ، جب آپ نے صبح فرمائی۔ اب صبح حبیب کی ہے اور بیان رب کر رہا ہے۔ غدو و عشیہ، غدو کہتے ہیں صبح کو، عشیہ عربی میں شام کو کہتے ہیں۔ اِذْ غَدَوْتَ، جب آپ نے صبح فرمائی، یاد کریں۔ اب جنہوں نے صبح کی انہیں ہی یاد کرایا جا رہا ہے۔ محبوب نے صبح کی اور محبوب کو یاد کرایا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ نے صبح کی اور صبح صبح آپ اپنے آستانے سے باہر تشریف لائے۔ یہ کہتے ہیں آستانے کیا ہوتے ہیں، اس پہ توجہ رکھیں گے، یہ قرآن ہے، حدیث بھی نہیں ہے، ابھی قرآن ہے۔ کہتے ہیں آستانے کیا ہوتے ہیں؟ یہ قبر ہوتی ہے، بس قبر۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ آستانہ ہے گولڈا شریف، آستانہ ہے بری امام، آستانہ ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی، آستانہ ہے حضرت سلطان باہو کا، آستانہ ہے داتا علی اجویری کا،
آستانہ خواجہ اجمیری کا، آستانہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا، آستانہ شہنشاہ نجف کا، آستانہ شاہ کربلا کا، آستانہ ہے گنبد خضرا۔ یہ آستانہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ آستانوں کا احترام یہ زمینی نظام نہیں ہے، یہ رحمانی نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے غور تو کرنا، صرف آنے والے کے آنے کو نہیں بتایا جا رہا، آنے والا جہاں سے آ رہا ہے اس آستانے کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ یہ آستانے کا جو کنسپٹ ہے یہ بھی قرآن کی آیت سے ہے، من اہلی کا، آپ اپنے اہل خانہ سے، آپ اپنے آستانے سے، آپ اپنے گھر مبارک سے جب باہر تشریف لائیں اور باہر آ کے سرکار آپ کیا کریں؟ وضو کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ این غزہ کے اندر جب مسلمان شہید ہو رہا ہے اور اب بھی ہو رہے ہیں، ہر منبر پر روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، تراویح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور معذرت کے ساتھ عوام تو عوام رہی، علماء بڑے بڑے ٹاک شوز کے اندر بات یہ چل رہی ہے 8 تراویح یا 20 تراویح، مسلمان کٹ رہا ہے اور ادھر تراویح پہ بات ہو رہی ہے۔ کیا ٹی وی کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا۔ ٹی وی شوز کے اندر قوم کو اس طرف لگایا گیا تاکہ اس درد کی طرف توجہ ہی نہ جا سکے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد شریف کے اندر اینٹ سے اینٹ بجائی اور مسلمانوں کا علمی ذخیرہ دریافت کیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، اس وقت بھی جو علماء تھے اس وقت کے وہ بھی ایسی بحث کر رہے تھے، مسواک اتنی ہونی چاہیے یا اتنی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جب قوم لٹ رہی ہو نا تو فروعی مسائل کے اندر قوم کو الجھایا نہیں جاتا، بلکہ وحدت کا اظہار کر کے غیرت ایمانی کے ساتھ میدان میں اتر کر اسلام کی سربلندی کے لیے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام احد میں 3000 کافر پہلے پہنچ چکے ہیں، سرکار تک پیغام مبارک پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوئ المؤمنین، آخری بات اس پہ بات ختم کریں گے۔ سرکار باہر تشریف لائے، نہ روزے کا مسئلہ بتایا، نہ زکوٰۃ کا، نہ وضو کا، نہ طہارت کا، نہ استنجا کا، کوئی اور مسئلہ نہیں۔ باہر آ کے کافر حملے کے لیے آ گیا۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ تقاضۂ حال کیا ہے؟ معاشرے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت سرکار پوری کریں۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کریں جب آپ اپنے آستانے سے باہر تشریف لائے اور مومنوں کو ان کے مورچوں پر جنگ کے لیے آپ ٹھہرا رہے تھے۔ زندگی رہی تو پھر آگے احد شریف کی جو برکات ہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ احد شریف کے اس عظیم استقامت اور عظیم جرت کا صدقہ آل اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ وما علینا